اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارکان اسلام میں آج کا ہمارا ٹاپک صلاۃ ہے۔ قرآن پاک کے بہت سے لفظ ایسے ہیں جو ایک لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں لفظ مکر یہ استعمال ہوا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَمَكَرُوا، جب کافروں کے لیے استعمال ہوا تو اس کا معنی مکر و فریب ہی تھا۔ یہی مکر اللہ، یہی لفظ جب اللہ رب العزت کے لیے استعمال ہوا تو اس کا معنی خفیہ تدبیر کیا گیا۔ اسی طرح لفظ صلاۃ قرآن پاک میں کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ سب سے پہلے اس کا لغوی معنی، صلاۃ کا لغوی معنی نیک تمنا بھی ہے، صلاۃ کا معنی دعا بھی ہے، صلاۃ کا معنی سلام بھی ہے، صلاۃ کا معنی درود بھی ہے، اور صلاۃ کا معنی نماز بھی ہے، اور صلاۃ کا معنی یہ استغفار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب صلاۃ یہ نماز کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ نماز کا معنی ویسے جھکنا اور عاجزی کے معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ دینی اصطلاح میں یعنی اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ صلاۃ کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ دینی اصطلاح میں یہ شرعی طور پر یا اسلام میں اس سے مراد وہ مخصوص عبادت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخصوص طریقوں یا مخصوص حیت کے ساتھ خود ادا فرمائی اور اپنی امت کو سکھائی۔ نماز میں یا صلاۃ میں قیام بھی ہے، صلاۃ میں رکوع بھی ہے، صلاۃ میں سجدہ بھی ہے، صلاۃ میں تشہد بھی ہے، تسبیح بھی ہے، ثنا بھی ہے، قرات بھی ہے، دعا بھی ہے، سلام بھی ہے، بہت سی چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو کیونکہ صلاۃ کے اندر دعا بھی ہے اس وجہ سے اسے صلاۃ کہتے ہیں۔ اب قرآن پاک میں کیونکہ بہت سی جگہ پر صلاۃ کے ساتھ اقامت کا لفظ آیا ہے، اقامت صلاۃ یعنی نماز قائم کرو، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز کا قائم کرنا کیا ہے؟ نماز کا قائم کرنا یہ ہے کہ نماز کو پابندی کے ساتھ باجماعت تمام شرائط آداب یعنی اس کے فرائض جو نماز کے اندر یا نماز سے باہر یا اس کے واجبات اور اس کی سنتوں کا دھیان رکھتے ہوئے اسے آداب کے ساتھ ادا کرنا، یہ اقامت صلاۃ ہے۔ یا اقامت صلاۃ سے مراد یہ بھی ہے کہ نماز کے اندر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس میں اللہ رب العزت سے خود رستہ مانگتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں ان لوگوں کا رستہ عطا کر جو انعام یافتہ ہیں اور ان سے بچا جو گمراہ ہوئے۔ اب نماز میں قرآن پاک کا پڑھنا واجب ہے قیام کی حالت میں۔ اس میں قرآن پاک کی کئی آیات کی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ بہت سی آیات ایسی ہیں جن کا تعلق ہمارے احکام سے ہے، جیسے احکام میں ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ اللہ رب العزت نے جو احکام ہم پر نازل کیے ان میں سے بہت سے حکم، جیسے قرآن نے ہمیں غیبت کرنے سے منع کیا ہے، جیسے قرآن نے ہمیں بے حیائی سے منع کیا ہے۔ کوئی شخص اگر نماز پڑھتا ہے اور نماز کے علاوہ جب وہ اپنی زندگی گزارتا ہے قرآن کے احکام کے مطابق گزارتا ہے تو گویا اس نے نماز کو قائم کیا۔ اگر وہ قرآن پاک کے احکام کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا گویا اس نے نماز پڑھی ضرور ہے مگر اس نے اس کو قائم نہیں کیا۔ اب نماز کی اہمیت کیا ہے؟ سب سے پہلے نماز کی فرضیت کس پر ہے؟ نماز فرض ہے۔ ہر جو شریعت کا حکم ہے اس کے لیے پہلی شرط ہے انسان کا مسلمان ہونا، اور مسلمان کے بعد اس کا عاقل ہونا، یعنی وہ عقل مند ہو، عقل والا ہو، مجنون پاگل نہ ہو، پھر اس کا بالغ ہونا، یعنی نماز مسلمان عاقل و بالغ پر فرض ہے۔ نماز یہ تمام امتوں پہ فرض رہی۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کا حکم بندے سے کبھی اٹھتا نہیں ہے سوائے دو صورتوں، ایک اس کے مرنے سے اور دوسرا اس کی بے ہوشی۔ اب بے ہوشی دو طرح کی ہے،
ایک شخص کو 4 نمازوں تک وہ بے ہوش رہتا ہے، 5ویں میں اسے ہوش آ جاتا ہے، تو 5ویں وہ ادا پڑھے گا اور 4 جو ہے وہ ان کی قضا کرے گا۔ لیکن اگر ایک شخص کو 5 نمازیں یا 5 سے زائد تک بے ہوشی رہتی ہے تو پھر 5 نمازیں اسے معاف ہوں گی، یا اس سے زائد جتنی اسے بے ہوشی کی حالت میں گزری وہ اسے معاف ہوں گی۔ یا اسی طرح حیض و نفاس والی عورت کے لیے یہ رخصت ہوگی، ورنہ اس کے علاوہ نماز کا حکم اٹھتا نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ رحمت للعالمین ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پر بہت سختی فرمائی۔ آپ نے بھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مرد الصبیان الصلاۃ، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، اذا بلغ 7 سنین، جب وہ 7 برس کے ہوں، وَإِذَا بَلَغَ 10 سنین، اور جب وہ 10 برس کے ہوں، فَاضْرِبُوهُ، پس انہیں اس پر مارو، یعنی نہ پڑھنے پر انہیں، نماز نہ پڑھنے پر انہیں مارو، انہیں تنبیہ کرو، انہیں مارو۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے کیوں ارشاد فرمایا؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کیونکہ ویسے تو بندہ بالغ ہوگا تو نماز اس پر فرض ہوگی، اور جو لڑکا ہے اس کی سن بلوغت جو شروع ہوتی ہے وہ 12 سے 15 سال کی عمر میں کسی وقت بھی وہ بالغ ہو جاتا ہے، اور جو لڑکی ہے وہ 9 سے 12 سال کی عمر میں کسی وقت بھی بالغ ہو جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیم اس لیے دی کہ جب 10 سال کا ہو تو اسے اس پر نہ پڑھنے پر اسے مارو یا اسے تنبیہ کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ جب وہ بالغ ہو تو اس کی عادت میں ہو نماز پڑھنا، کہ کبھی پھر اس کی نماز قضا نہ ہو، کوئی ایک نماز بھی اس کی قضا نہ ہو۔ اب نماز کی اہمیت از روئے قرآن، یا قرآن پاک میں نماز کی اہمیت کو کیا بیان کیا گیا؟ احکام میں سب سے زیادہ جس حکم کی کو کہا گیا بجا لانے کا وہ نماز ہے، یعنی قرآن پاک میں سب سے زیادہ مرتبہ، قرآن پاک میں سب سے زیادہ مرتبہ نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن پاک کا جو بھی حکم ہو اگر ایک مرتبہ بھی دیا گیا ہوتا تو اس کا انکار کرنے والا کافر ہے اور اس کا بجا نہ لانے والا فاسق ہے۔ اب جو شخص نماز کا انکار کر دے وہ کافر ہوگا، اور جو نماز ادا نہ کرے گا وہ گناہگار ہوگا، فاسق ہوگا۔ قرآن پاک میں مختلف لفظوں کے ساتھ یہ حکم دیا گیا، جیسے واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اور حفاظت کرو اپنی نمازوں کی، خصوصاً نماز وسطیٰ کی۔ خصوصاً نماز وسطیٰ، اس میں اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ اس سے مراد نماز عصر ہے یا نماز فجر ہے، لیکن زیادہ تر نماز عصر کو ہی کہا گیا، کیونکہ یہ انتہائی معتبر وقت ہوتا ہے۔ انسان جب قبر میں داخل ہوتا ہے اس وقت بھی اسے یہی عصر والا وقت دکھایا جاتا ہے، اور قیامت بھی اسی وقت میں قائم ہوگی۔ اسی طرح قرآن پاک میں ہے کہ جب جہنمیوں سے یہ پوچھا جائے گا کہ کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے کر آئی، تو وہ کہیں گے ما سلککم فی سقر، ان سے سوال کیا جائے گا کون سی شے تمہیں جہنم میں لے کر آئی، وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، یعنی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہم جہنم میں داخل ہوئے۔ نماز کی اہمیت از روئے حدیث، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ بہت زیادہ نماز کی اہمیت کے بارے میں ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان اور کافر میں اور آدمی اور کفر و شرک میں بڑا فرق ہی نماز کا آپ نے بتایا۔ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اس کو چھوڑا اس نے دین کو چھوڑا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی فقد کفرا، بس اس نے کفر کیا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اول ما سئلا، قیامت کے دن جو سب سے پہلے سوال کیا جائے گا، سئل عن الصلاۃ، وہ نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا، یعنی قیامت کے دن انسان کے اعمال کا جب تول ہوگا، وزن ہوگا، یا اس سے جب سوال کیا جائے گا اس کے اعمال کے بارے میں، تو سب سے پہلے نماز کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا کہ کیا اس نے اپنی نمازوں کو پورا کیا، نمازوں کی حفاظت کی یا نہ کی۔ یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، یہ آپ نے اس کا
لغوی اور اصطلاحی معنی، ایک آیت اور ایک حدیث مبارکہ یہ لکھنی ہے اور سارا ٹاپک یہاں تک یاد کرنا ہے۔